جانور کے سلسلے میں بات یہ بھی ضروری ہے کہ صحت مند جانور ذبح کرنا افضل ہے، ضروری ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا بیمار جانور جو چلنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، وہ کب پڑ جائے گا معلوم نہیں، ایسا کمزور ہے، بیمار ہے، ایسے جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک عام طور پر ہم جو چیز نہیں کھاتے وہ دوسروں کو کیسے کھلائیں گے؟ یہ تو اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا جانور ہے جو ہم خود اپنے لیے اس کے پسند نہیں کرتے۔ ایسے جانور کا گوشت کھانا ہم پسند نہیں کرتے جو پوری طرح سے کمزور ہے، بیمار ہے، اس کا جو ہے سڑا ہوا جانور ہے، ایسے جانوروں کو ہم کھانا پسند نہیں کرتے، تو ایسے جانوروں کو اللہ کی راہ میں کیسے ذبح کریں گے؟ تو جب بھی جانوروں کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا عمدہ جانور ہو جو بہت ہی صحت مند ہو اور اچھا اٹھا کھٹا ہو۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ ذبح کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کیا جائے۔ اگر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر جانور کو نہیں لٹایا جا رہا ہے، قبلے کی طرف نہیں ہو تو بات الگ ہے۔ اگر ممکن ہے کہ جانور کو سلا سکتے ہیں قبلے کے رخ کر کے تو قبلے کے رخ کریں، اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد اللہم انی وان اہل بیتی، اے اللہ اس جانور کو میں ذبح کر رہا ہوں تیرے نام سے، اور یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اللہم انی و اہل بیتی، اگر اتنا نہیں بول سکتے تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر بھی کافی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہے کہ لوگ لمبی لمبی دعائیں پڑھ کر جتنے گھر والے ہیں ان کے پورے گھر والوں کے نام جو ہے چٹی میں لکھ کر سامنے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعتاً ثابت نہیں ہیں۔ قربانی ایک دل کا آپ کی ایک نیت ہے۔ جیسے ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ میں قربانی کروں گا، اس کی قربانی وہیں پر ہو گئی۔ اب جانور کے سامنے اس آدمی کا نام لے لے کر بولنا، نام لے لے کر پڑھنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے دل میں ارادہ تھا وہ ہو گیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دعا پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر اگر جانور ذبح کرتا ہے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ بھولنے کی تو چیز ہو ہی نہیں، کتنے آپ تو جانور نہیں کاٹ رہے ہیں، ایک ہی تو جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا کا اہتمام کریں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کریں، آپ کی قربانی مکمل ہو جائے گی۔ ان شانئک هو الابتر۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں میں اور آپ ایک معزز مہینے میں، بڑے حرمت والے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس مہینے کی اور بالخصوص اس مہینے کے پہلے عشرے کی قرآن اور حدیث کے اندر بڑی فضیلتیں بتائی گئی۔ اس عشرے میں ہونے والی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ بڑا اہم عشرہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک بڑی سنت ابراہیم کی میں اور آپ اور پورے عالم جہاں میں مسلمان زندہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قربانی۔ قربانی یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے۔ جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ہم 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی شکل میں ذبح کر کے، قربانی کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، اسی سنت کو ہم دوبارہ پھر سے زندہ کر رہے ہیں۔ یہ رسماً میں اور آپ ہر کوئی تو ہے جب بھی سال آتا ہے تو جانور کو لاتا ہے، ذبح کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ دراصل قربانی ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک رسماً ایک رواج ہوا تھا اس زمانے میں۔ قربانی اصل ایک دوسرا پیغام ہے۔
قربانی کا مطلب، قربانی کا مقصد کچھ اور ہی ہے. لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ صرف قربانی کا مطلب جانور کو ذبح کرنا. اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ تمہارے جو قربانی کے جو گوشت ہیں، تمہاری قربانی کا جو خون ہے، نہ تو اللہ کو تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے. اللہ کے یہاں صرف دیکھا جائے گا تو تمہارے تقوی کو دیکھا جائے گا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں میں پائے جانے والے تقوی کو اللہ دیکھتا ہے، نہ کہ تمہارے جانوروں کو، نہ کہ تمہارے گوشتوں کو، نہ تمہارے خون کو. اللہ کے پاس پہنچائی جانے والی چیز تقوی ہے. اسی دل کے تقوی کا نام قربانی ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں. میں اپنی بات بڑھانے سے پہلے، اس عنوان سے پہلے ایک بات ضروری یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو بڑی اہمیت دی ہے. آپ دیکھیں گے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو سورہ کوثر کی، قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت، سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے. انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر ہم نے عطا کیا ہے. فصلی لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، اور یقیناً اللہ سے امید ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام ہو جائے گا، نام مراد ہو جائے گا. دراصل آپ دیکھیں گے یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے، مشرکین نے کیا کیا؟ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. کیا باتیں کرنے لگے؟ محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ جو آپ کی جو وراثت چلتی ہے، آپ کی جو ذریت ہوتی ہے، آپ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں محمد کے، صرف بیٹیاں ہیں. محمد کی نسل یہاں پر ختم ہے. کچھ دنوں کے بعد محمد کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، محمد کے خاندان کا نام مٹ جائے گا. محمد صرف اب زندہ جب تک ہیں، جبھی تک محمد کا نام ہے. محمد کے جانے کے بعد محمد کو پہچانے والا کوئی نہیں. اس طرح کی جب باتیں اللہ زمانے میں ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا دفاع کرنے کے لیے اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. ایک دوسری تفسیر کے مطابق دیکھا جائے تو جم کثیر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. اور آگے کیا کہا اللہ نے؟ یہ عطا کرنے کے بعد لہٰذا آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ محمد کا نام مٹ جائے گا، محمد کا خاندان یہیں پر ختم ہے، محمد کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، ان شانئک ھو الابتر، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام ہو جائے گا. جو آپ کو بے نامی کی بات کر رہا ہے کہ محمد بے نام ہو گیا ہے، وہی آپ کا دشمن بے نام ہو جائے گا، اسی کو نہیں پہچانیں گے، لیکن آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا. تو یہاں پر بھی اللہ، اب دیکھ سورہ کوثر کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیں گے یہ سورہ کوثر مکہ کے اندر نازل ہوئی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر قربانی کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ کہ آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. آپ دیکھیں گے کئی ایسی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی جب مدینہ میں گئے تو مدینہ میں فرض ہوئی. روزہ بھی، زکوٰۃ کے مسائل بھی، اور بنیادی چیزیں، نماز کا طریقہ ہو یا پھر طلاق خلا کے مسائل ہوں، تمام دین کے جو بڑے بڑے بنیادی جو مسائل ہیں، سارے مسئلے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی مدینہ جانے کے بعد اللہ نے بیان کیے. جب تک آپ مکہ میں نبی بن کر رہے، ان 13 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، عقیدے کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، انہی باتوں پر زور دیا جاتا تھا. جب مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد عبادات کے بارے میں وحی نازل ہوئی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج وغیرہ بھی، دوسری تفصیل چیزیں بھی. لیکن جب مکہ کے اندر ہو کر جب نبی کو جو ہے قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ قربانی کتنی اہمیت ہے، اس قربانی کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ سنت ہے جس سنت کو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا. جتنے سال آپ دنیا میں نبی بننے کے بعد رہے، ہر سال اللہ کے نبی نے قربانی عطا کی. اس لیے قربانی کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، کبھی نہیں چھوڑی آپ نے. جب آپ کا آخری سال تھا تو آخری سال آپ نے اپنے جتنے سال آپ دنیا میں گزارے اتنے جانور آپ نے ذبح کیے، اتنے اونٹ آپ نے ذبح کیے. 63 سال آپ نے زندگی گزاری تو 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے. تو پتہ چلا یہ ایک ایسی سنت ہے
جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اب سوال کیا ہے، کیا یہ قربانی کرنا فرض ہے؟ کیا قربانی واجب ہے؟ کئی طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ تو ایسے گناہ والی باتیں، نہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی حکم کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا ہے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے چھوڑا ہو قربانی، نہیں، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ صاحب استطاعت کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس پیسہ رکھ کر، مال رکھ کر قربانی سے بہانہ بنائیں۔ صاحب استطاعت، جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا جانور ہو، جو بھی ہو، اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کر سکتا ہے۔ اس آدمی کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ وہ آدمی قربانی کو چھوڑے۔ اور آپ دیکھیں گے محترم حاضرین، اسی قربانی کے حوالے سے کئی طرح کے جب بھی سوال آتا ہے تو لوگوں کے اندر کئی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بار بار ان باتوں کو سنتے بھی ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر بتانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ قربانی جو میں اور آپ کرتے ہیں، ہر عبادت کے لیے بتاتا چلوں، کسی پر خاص اشارہ نہیں ہے، ہر عبادت کے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے میں نے حج کے بارے میں کہا، چاہے وہ حج ہو یا قربانی ہو یا نماز ہو یا جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ جو بھی آدمی عبادت کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، پیسہ محنت دو لگا کر کرتا ہے، اس آدمی کے اندر اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر شیطان جہاں پر گمراہ کرنے کے جو راستے ہیں، قربانی کا جب بھی معاملہ آتا ہے، ہر سال کی طرح کئی طرح کے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے دل میں ارادہ نہیں ہے کہ ریاکاری نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کا جذبہ نہیں ہے، بس رسمن لوگ روڈ پر لے کر جانوروں کو گھوما جا رہا ہے، پھرا جا رہا ہے، ان کا دل کا ارادہ نہیں کہ لوگ دیکھیں، لیکن شیطان وہ ارادہ دل کے اندر ڈال دے گا۔ آپ کے دل کے اندر بھی ایسے جذبات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ تعریف کریں ہمارے جانور کی۔ کہیں آپ ہر سال دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور لا رہے ہیں، ہمارا بازو والا پڑوسی اتنی قیمت کا جانور لایا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر لائیں گے، وہ اتنے کا لایا تو ہم اس سے بڑھ کر لائیں گے، وہ اتنا لایا تو اس سے بڑھ کر ہم کریں گے، اس کا جانور ایسا ہے، اس کا جانور ایسا ہے۔ جانوروں کو لے کر اس طرح کی باتیں کرنا، نمائش کرنا، یہ قربانی کی عبادت میں خلل ڈالنے کے برابر ہے۔ قربانی کا مقصد ہی کچھ اور ہے، اس مقصد کو چھوڑ کر صرف جانوروں کی نمائش کرتے ہوئے، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے، اس کی قیمت بتاتے ہوئے اب فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا قیمتی جانور لایا ہے۔ یہ بڑے قیمتی لائے، آپ چھوٹا سے چھوٹا کریں، اللہ کے پاس پہنچائی جانے والی چیز آپ کے دل کا تقویٰ ہے۔ جتنے تقوی کے ساتھ آپ قربانی کریں گے وہی اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ آپ لاکھوں کے جانور لا کر کاٹ لیں، کوئی فائدہ نہیں، ہزاروں کے جانور لا کر ذبح کر لیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے دل کے اندر وہ معیار کا تقویٰ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اس طرح کی نمائش سے، اس طرح کی ریاکاری کے کاموں سے انسان پرہیز کرے، بچتا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر سال کی طرح جب بھی قربانی آتی ہے تو ہم صحیح لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا ایک جانور پوری فیملی کے لیے کافی ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اس کا ایک جانور پوری فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا، اگرچہ وہ ایک فیملی کے اندر، ایک گھر کے اندر کتنے بھی افراد کیوں نہ ہو۔ اندازہ اس بات سے لگائے کہ چولہے جو ہانڈیاں جلتی ہیں، اگرچہ کسی گھر کے اندر جوائنٹ فیملی موجود ہے، جوائنٹ فیملی ہو، سارے بھائی بہن سب مل کر ہو، اگر ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں لیکن چولہوں کا حساب لگایا جائے گا، جس کی ہانڈی جلتی ہے، ایک ہی ہانڈی میں سب کھا رہے ہیں تو ایک ہانڈی پر ایک ہی جانور ہے۔ اگر کسی کی ہانڈی الگ جلتی ہے، وہ الگ پکا کر کھاتے ہیں تو ان کے لیے قربانی الگ ہوگی۔ البتہ جتنے چولہے گھر کے اندر جلتے ہیں، ان ایک ایک چولہے پر، اس ایک چولہے میں کھانے والے جتنے بھی افراد ہو، ہر افراد پر ایک جانور بھی کافی ہو جائے گا۔ اگر شریعت نے پورا مکمل جانور کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اجازت بھی دی ہے کہ آپ اس میں اندر حصہ شریک ہو، چھوٹا جانور نہیں۔ اگر اونٹ ہے تو 10 لوگ یا 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یا پھر گائے یا بیل ہو تو اس کے اندر بھی 7 لوگ حصہ بن کر شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر شریک ہو بھی جائیں حصے میں تو ایک حصہ بھی ایک کنبہ، ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر چاہے قبیلے کے اندر 10 سے 15 یا 20 جتنے بھی افراد ہوں، ایک چولہے پر کھانے والے، اگر جانور میں حصہ بھی لیتے ہیں تو وہ ایک حصہ پورے قبیلے کے لیے برابر کافی ہو جائے گا۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی جب عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ 3 دن تک، 10 11 12 13 تک، 13 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک کی اجازت دی گئی۔
بعض کے پاس 12 کا کلام ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ راجح قول کے مطابق 13 ذی الحجہ تک عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی، بہتر ہے کہ عصر سے پہلے ختم کر دے، سورج کے غروب ہونے۔ اب آئیے جانور کے حوالے سے دیکھیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، جانور کی عمر کیا ہو۔ بعض جگہ پر دیکھا جاتا ہے لوگ قربانی کے معاملے میں ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، کبھی جانوروں کی عمر نہیں دیکھتے، بس گئے جا کر جو جانور سمجھ میں آیا، جو کم مقدار معیار میں ملنے لگا، کم قیمت میں، اسے اٹھا کر لا لیے۔ یہ شرعاً اجازت نہیں ہے۔ قربانی کے لیے جانور کا مصنع اسے کہا جاتا ہے کہ دانت والا جانور ہو، جس کے دودھ کے دانت جھڑ گئے ہو، اس کے جو اصلی دانت آئے ہو۔ مطلب کیا ہے، اگر بکرے کی عمر دیکھی جائے تو بکرا 1 سال سے زیادہ ہو، گائے یا پھر بیل ہو تو پھر وہ 2 سال سے زیادہ والا ہو، اونٹ اگر ہے تو 5 سال۔ اگر اتنی عمر کو پہنچا ہوا جانور ہے تبھی وہ قابل قبول ہے قربانی کے لیے۔ اس سے کم عمر کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو لا کر ذبح کریں گے تو یہ قربانی شاید کہ مکمل نہ ہو، رکاوٹ بن جائے آپ کی قبولیت کے لیے۔ اللہ کے نبی سے جو سنت ثابت ہے، جو عمر بتائی گئی، جو جانور بتائے گئے، ویسے ہی جانور ذبح کرنے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو بتا کر کم قیمت میں لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، کم قیمت کو دیکھ کر قیمت کو معیار ماپ کے ایسے ویسے عجیب و غریب جانور اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور جانور کے سلسلے میں بات یہ بھی ضروری ہے کہ صحت مند جانور ذبح کرنا افضل ہے، ضروری ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا بیمار جانور جو چلنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، وہ کب پڑ جائے گا معلوم نہیں، ایسا کمزور ہے، بیمار ہے، ایسے جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک عام طور پر ہم جو چیز نہیں کھاتے وہ دوسروں کو ایسے کھلائیں گے، یہ تو اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا جانور ہے جو ہم خود اپنے لیے اس کے پسند نہیں کرتے۔ ایسے جانور کا گوشت کھانا ہم پسند نہیں کرتے جو پوری طرح سے کمزور ہے، بیمار ہے، اس کا جو ہے سڑا ہوا جانور ہے، ایسے جانوروں کو ہم کھانا پسند نہیں کرتے، تو ایسے جانوروں کو اللہ کی راہ میں کیسے ذبح کریں گے؟ تو جب بھی جانوروں کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا عمدہ جانور ہو جو بہت ہی صحت مند ہو اور اچھا اٹھا کھٹا ہو۔ اور ذبح کرنے کے لیے جب بات آتی ہے تو کئی طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ خواتین کا بھی اس میں اجازت دی گئی۔ اگر کوئی گھر کی خواتین اگر ذبح کرنا چاہتی ہیں تو جانور کو خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت کعب بن مالک کی جو لونڈی تھی، ان کے باغیچے میں ایک بھیڑیے نے ان کے بکری پر جو ہے حملہ کیا، وہ بکری اچانک سے گر گئی۔ اب تھوڑی ہی دیر کا عرصہ تھا کہ بکری مر جاتی کچھ ہی دیر میں۔ اس سے خبل کے لونڈوی نے کیا کیا، ایک تیز پتھر کو ہاتھ میں لے کر اس بکری کو جو ہے ذبح کر دیا، مرنے سے پہلے ذبح کر دیا، بکری حلال ہو گئی۔ اگر ذبح نہ کرتی تو بکری مر جاتی، مردار ہو جاتی، اس کا گوشت کھانا جو ہے حرام ہو جاتا۔ تو خبل کے اس کی پوری سانسیں رک جائے اس سے پہلے اس لونڈوی نے بکری کو ذبح کیا۔ کعب بن مالک جب واپس باغیچے میں آئے، اس کو جو ہے پوری طرح سے ذبح ہونے کے بعد اس کو چھل بھون کر سارے صحابہ میں گوشت تقسیم کیا گیا، سارے لوگوں نے کھایا۔ اس کی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی خاتون اگر اپنے پاس طریقہ جانتی ہے، کاٹنے کا ہنر رکھتی ہے، طریقہ معلوم ہو، اگر سکھایا گیا ہے تو بالکل خواتین بھی جانوروں کو ذبح کر سکتی ہیں۔ اور طریقہ کیا ہے اس کا؟ ذبح کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کیا جائے۔ اگر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر جانور کو نہیں لٹایا جا رہا ہے، قبلے کی طرف نہیں ہو تو بات الگ ہے۔ اگر ممکن ہے کہ جانور کو سلا سکتے ہیں قبلے کے رخ کر کے تو قبلے کے رخ کریں۔ اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد اللہم انی وان اہل بیتی، اے اللہ اس جانور کو میں ذبح کر رہا ہوں تیرے نام سے اور یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اللہم انی واہل بیتی، اگر اتنا نہیں بول سکتے تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر بھی کافی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہے کہ لوگ لمبی لمبی دعائیں پڑھ کر جتنے گھر والے ہیں ان کے پورے گھر والوں کے نام جو ہے چٹی میں لکھ کر سامنے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعتاً ثابت نہیں ہیں۔ قربانی ایک دل کا آپ کی ایک نیت ہے۔ جیسے ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ میں قربانی کروں گا، اس کی قربانی وہیں پر ہو گئی۔ اب جانور کے سامنے اس آدمی کا نام لے لے کر بولنا، نام لے لے کر پڑھنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے دل میں ارادہ تھا وہ ہو گیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دعا پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر اگر جانور ذبح کرتا ہے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ بھولنے کی تو چیز ہو ہی نہیں، کتنے آپ تو جانور نہیں کاٹ رہے ہیں، ایک ہی تو جانور ذبح کر رہے ہیں،
اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا کا اہتمام کریں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کریں، آپ کی قربانی مکمل ہو جائے گی۔ اور جانور ذبح ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی عید آتی تھی تو رمضان کی عید میں جانے سے پہلے کھجوریں آپ کھا کر جایا کرتے تھے عیدگاہ میں، اور بقرعید کی جب عید آتی تھی، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی خالی پیٹ جاتے تھے، خالی پیٹ جاتے تھے، اور واپس آنے کے بعد جب جانور ذبح ہوتا اسی جانور کے گوشت سے آپ ناشتہ کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی آدمی اس کو روزے کا نام نہ دیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک روزہ ہے، روزے کا ثواب ہے، ایسا کوئی حدیث نہیں ہے، بس اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ آپ آنے کے بعد کھاتے تھے۔ کوئی آدمی اگر بیچ میں کھا بھی لے گا تو بات الگ ہے، لیکن سنت اللہ کے نبی کی تھی کہ آدمی جو قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ اسی کے گوشت کے ساتھ ان کا ناشتہ ہو، اسی کے ساتھ اس کا کھانے کا آغاز ہو۔ اب گوشت تقسیم کرنے کی جب بات آتی ہے، قرآن نے کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْخَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ عام طور پر لوگوں کے اندر ایک مزاج پایا جاتا ہے، کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ ہر سال یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصے کیا ہے؟ ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، برابر حصے کے ساتھ تول کر ماپتے ہیں۔ ایسا ماپنا بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ چاہو تو پورا پورا کھا لو، یا تو پورا پورا بانٹ دو، یا تو پھر پورا پورا جو ہے خاندان میں بانٹو، غریبوں میں بانٹو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کر کے پورا پورا گوشت اکیلا بھی کھاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر پورا پورا بانٹتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ایسا اصول بنا لینا کہ ضروری ہے کہ بس 3 حصے کریں گے، اس کو ایک بانٹیں گے، کھائیں گے، رکھیں گے، یہ احادیث کے اندر اور اللہ کے نبی سے کوئی اس طرح کا ثبوت ثابت نہیں ہے۔ اور جانور کا ذبح ہونے کے بعد، گوشت ہونے کے بعد کسی بھی حصے کو بیچنا یہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جانور کا کوئی بھی حصہ، اگر چمڑا بھی کیوں نہ ہو، چمڑے بھی اگر ہو تو عام طور پر کیا کرتے ہیں، قصاب جو کاٹنے کے لیے آتا ہے ان قصابوں کو ایک چیز دی جاتی ہے، اگر اجرت کے طور پر جو اس کی مزدوری تھی اس نے 500 1000 میں کاٹنے کی بات کی تو اسے آپ کہیں گے کہ بھائی تو کاٹ لے، اس کے بدلے میں، قیمت کے بدلے میں، اجرت کے بدلے میں چمڑا لے لے، تو گویا آپ نے اس چمڑے کو بیچا ہے۔ یہ قطعاً ذات نہیں ہے، اس کی اجرت جو بھی ہوگی آپ اسے دیں گے، وہ چمڑا جو ہے آپ یا تو غریبوں میں تقسیم کریں، یا اس کا چمڑے کو جو ہے ایسی جگہ میں دے جہاں سے کسی کا خیر کا معاملہ ہو، یا پھر اس کو جو ہے بیچ کر اس کے پیسے جو ہے کسی غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے اپنے لیے بیچ کر ان پیسوں کا کھانا یہ قطعاً جائز نہیں۔ کسی بھی حصے کو آپ جانور کے ذبح ہونے کے بعد کوئی بھی حصہ بیچنا یہ سب قطعاً منع ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، آپ دیکھیں گے عام طور پر ہمارے آس پاس میں، گھر کے آزو بازو میں غیر مسلم پڑوسی بھی ہوتے ہیں کہ قربانی کا گوشت ایسے غیر مسلموں کو، ہمارے پڑوسیوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ عام سوال لوگ کرتے ہیں تو قطعاً اس کو جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ آپ کے گھر کے بازو میں اگر کوئی ایسا پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے لیکن گوشت کھاتا ہے، وہ ایسی اس کی کوئی کراہت نہیں، کئی غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے، اگر غیر مسلم گوشت کھانے والا ہے تو آپ اس کو جا کر قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ ایک بڑا ذریعہ ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کی سنت کیا ہے، کیوں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ایک دعوت دینے کا راستہ مل جائے گا آپ کو آپ کے پڑوسی سے۔ تو ممکن ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھاتا ہے تو معلوم کر کے اپنا گوشت اس کو پہنچائیں۔ اور میت کی جانب سے قربانی کا سوال ہر سال ہوتا ہے، وہ کیا ہے، کیا میت کی جانب سے قربانی بھی جائز ہے؟ لیکن شریعت نے میت کی جانب سے قربانی کرنے کو کبھی نہیں ابھارا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ نے کبھی اللہ کے نبی سے قربانی نہیں کی۔ البتہ شریعت نے قربانی کو، میت کے حوالے سے صدقہ کرنے پر ابھارا ہے۔ اس لیے اہل علم کے نزدیک، علماء کے نزدیک یہ بڑا جو ہے مسئلہ الگ، کئی طرح کے اقوال ہیں۔ ایک علماء کا گروپ کہتا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، لیکن اکثر جو راجح قول کیا ہے، اگر کوئی امام البانی کی روایت کے مطابق کیا ہے، اکثر کا قول یہی ہے کہ اگر میت کی جانب سے قربانی کر بھی لی جائے تو اس کا پورا پورا گوشت بانٹ دیا جائے، تقسیم صدقے کے حوالے سے تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے ایک اور نئی چیز قربانی کے حوالے سے کیا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لوگ اپنی جانور کے علاوہ یا کسی جانور میں جب حصے لیتے ہیں یا پھر اپنے گھر کے اندر ایک بڑا جانور کاٹتے ہیں تو جتنے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک ایک حصہ، 7 حصے مثلا گائے کے اندر موجود ہے، تو 7 حصوں میں 6 حصے گھر کی طرف، ایک حصہ اللہ کے نبی کے لیے۔
اللہ کے نبی کے نام سے قربانی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس وقت کیا کیا تھا؟ امام ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک جانور کو لا کر ذبح کیا. کہا کہ اللہ، یہ جانور میری اس امت کے لیے ہے جو میری امت کے افراد جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک جانور ہے. اللہ کے نبی نے وہ جانور ذبح کیا. اللہ کے نبی خصوصیت تھی. لیکن اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ نے، آپ کی بعد میں آنے والے لوگوں نے کبھی اللہ کے نبی کے نام سے کوئی جانور ذبح نہیں کیا، اللہ کے نبی کے نام پر کوئی قربانی نہیں دی. تو آپ کے جانوروں میں آپ اللہ کے نبی کا نام لے کر کسی حصے کو الگ کرنا یا پھر اللہ کے نبی کے نام سے جانور کو ذبح کرنا، یہ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے. اس نے ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ہر عبادت کے اندر آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت کرنے سے کسی آزو بازو والے کو تکلیف نہ ہو. قربانی ایک عبادت ہے. جانور کو لانے سے لے کر جانور کے ذبح ہو کر گوشت تقسیم ہونے تک، یہ پوری جتنے بھی دن مدت کا جو کام چلتا ہے، آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ میرے ان تمام دنوں میں کسی کو بھی رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہ ہو. میرے جانور کو باندھنے سے لے کر گلی اتنی باریک چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے، قربانی کے نام پر میں لا کر جانور کو باندھا ہوں. آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہے، اس کا پڑنے والی گندگی، اس کی بو آنے والی باس. ایسی جگہ میں نے جانور کو باندھا ہے جہاں آنے والے لوگوں کو مارتا ہے. طرح طرح کی شکایتیں، پڑوسی کو تکلیف اس سے ہو رہی ہے، جانے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے. ایسی جگہ پہ آپ جانور کو باندھنا ہی نہیں ہے کہ جہاں سے لوگوں کو تکلیف ہو. نماز مسجد کے اندر جب آتے ہیں، مسجد کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھنا منع ہے. اگر آپ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں گے تو بازو والوں کی نماز میں خلل ہوگا. جب قرآن اونچی آواز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر جانور کی لانے سے لے کر ذبح کر کے بانٹنے تک ہر پل پل خیال کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کے آزو بازو والے اس سے کراہت کرتے ہیں، تکلیف انہیں ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ کسی جگہ اور جگہ میں قربانی کریں، ممکن ہو کہ تکلیف نہ ہو. اور خاص طور پر پاک صفائی کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے آزو بازو، گھر کے آزو بازو میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. ہماری اس جانوروں کی غلاظت کو لے کر ایسی جگہ میں ڈال دینا، روڈوں پر پھینک دینا، گلیوں میں پھینک دینا، جانور کے ذبح ہونے کے بعد وہاں پر صاف صفائی نہ کرنا، یہ جو ہے بہت ہی بری عادت ہے مسلمانوں کی. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسلام ایسا نہیں سکھاتا. پاک صفائی آدھا ایمان ہے ہمارا. جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے، ذبح ہونے کے بعد وہاں کی پاک صفائی کا پورا خیال کریں. ایسی جگہ پہ اٹھا کر گندگی پھینکیں یا پھینکنے کا انتظام کروائیں، جلد سے جلد اس کو صاف کریں کہ آپ کی اس گندگی کی وجہ سے کسی کو جو ہے شکایت کا موقع نہ ملے، تکلیف نہ ہو. امید کہ ہم اس باتوں پر عمل کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ قربانی کا جب بھی معاملہ آتا ہے، ہر سال کی طرح کئی طرح کے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں. اگرچہ ان کے دل میں ارادہ نہیں ہے کہ ریاکاری نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کا جذبہ نہیں ہے، بس رسمن لوگ روڈ پر لے کر جانوروں کو گھوما جا رہا ہے، پھرا جا رہا ہے. ان کا دل کا ارادہ نہیں کہ لوگ دیکھیں، لیکن شیطان وہ ارادہ دل کے اندر ڈال دے گا. آپ کے دل کے اندر بھی ایسے جذبات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ تعریف کریں ہمارے جانور کی. کہیں آپ ہر سال دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور لا رہے ہیں. ہمارا بازو والا پڑوسی اتنی قیمت کا جانور لایا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر لائیں گے، وہ اتنے کا لایا تو ہم اس سے بڑھ کر لائیں گے، وہ اتنا لایا تو اس سے بڑھ کر ہم کریں گے. اس کا جانور ایسا ہے، اس کا جانور ایسا ہے. جانوروں کو لے کر اس طرح کی باتیں کرنا، نمائش کرنا، یہ قربانی کی عبادت میں خلل ڈالنے کے برابر ہے. قربانی کا مقصد ہی کچھ اور ہے. اس مقصد کو چھوڑ کر صرف جانوروں کی نمائش کرتے ہوئے، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے، اس کی قیمت بتاتے ہوئے اب فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا قیمتی جانور لایا ہے. یہ بڑے قیمتی لائے، آپ چھوٹا سے چھوٹا کریں، اللہ کے پاس پہنچائے جانے والی چیز آپ کے دل کا تقویٰ ہے. جتنے تقوی کے ساتھ آپ قربانی کریں گے وہی اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے. آپ لاکھوں کے جانور لا کر کاٹ لیں، کوئی فائدہ نہیں. ہزاروں کے جانور لا کر ذبح کر لیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ کوئی بات ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے دل کے اندر وہ معیار کا تقویٰ نہ ہو. تو سب سے پہلے اس طرح کی نمائش سے، اس طرح کی ریاکاری کے کاموں سے انسان پرہیز کرے، بچتا رہے.